پاک کے فائدے تو کتب احادیث کے اندر بے شمار ہیں، لیکن امام ترمذی نے جو روایت نقل فرمائی دو باتیں، میں نے کہا دو باتیں درود پاک کے فوائد کے حوالے سے ہمیں یقین کرے پتہ لگ جائے، ہم ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں۔ اب انعام سنیے، حضرت ابی بن کعب محبوب کے وہ غلام ہیں کہ جو قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے تھے، محبوب فرمایا کرتے تھے مجھے قرآن سناؤ، فرمایا کرتے تھے مجھے قرآن سناؤ، اور اندازہ لگائے کیا لحن داؤدی تھی کہ جب قرآن پڑھتے تھے آسمان کے فرشتے قرآن سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آسمان کے فرشتے قرآن سننے کے لیے روح زمین پر تشریف لاتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھوں گا، سارے وقت سے مراد فرائض کی ادائیگی کے بعد، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد فرمایا میں سارا وقت نفلی عبادت کے طور پر درود پاک پڑھوں گا۔ محبوب نے فرمایا پھر دو انعام سن لو، فرمایا کیا انعام؟ فرمایا اذن تکفا ہمک، فرمایا جب تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ایک مرتبہ آخری بار چھوڑ کر محبت سے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و آدم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں مودتوں اور چاہتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد میرے اور آپ کے لیے سعادتوں کی معراج ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس عظیم موقع پر ہم سب بارگاہ رب ذوالجلال میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خلاق عالم میزبان محفل وقار بھائی، عمران بھائی اور ان کے جملہ برادران کی اس خوبصورت کوشش و کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل پاک میں تشریف لانے والے تمام مہمانوں کو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر کروڑ سال کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک تفصیل ہے ناموں کی، لیکن میں ایک کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز سے اخلاص جھلک رہا ہے۔ یہ جو محبتیں ہیں اصل میں یہ اخلاص کس وجہ سے ہے؟ یہ اتنا خوبصورت منڈال پھول نہ رکھے جاتے محفل پھر بھی ہو جانی تھی، یہ بہترین سیٹنگ نہ ہوتی محفل پھر بھی ہو جانی تھی، یہ بہترین گملے نہ رکھے جاتے محفل پھر بھی ہو جانی تھی، لیکن خصوصی طور پر جو خصوصی کاوش ہے وہ والدہ محترمہ بھائی محمد ذوالفقار علی کی، تو ایک ماں کا اخلاص ہے۔ کائنات کے اندر ماں کی مثال نہیں ہے، کائنات کے اندر ماں کی مثال نہیں ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچے، ایک ماں نے یہ محفل سجائی ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر تمام مومنوں کی ماں کا بھی تذکرہ کرتے چلے۔ ایک ماں نے محفل سجائی ہے، محبوب کے اوپر آپ کے غلاموں نے تن من دن سب کچھ قربان کیا، لیکن جو قربانی جو جان ساری تمام مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے یار، سبحان اللہ کی صدا، جو جان ساری، جو وفا، جو محبت تمام مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
بات عرض کر دوں، جب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا نا، یہ آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی ایسے بسر کرے، وفا کی کائنات کے اندر مثال قائم کرے، چاہے وہ آپ کا خامد ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے۔ آج تو سر درد ہے نا، اللہ ماشاءاللہ گھروں کے اندر جو معاملات ہیں، جب آخری وقت آیا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، محبوب کی بارگاہ میں انہوں نے ایک عرض کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ امیر کبیر خاتون تھی، سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اب جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ عرض کیا کی؟ کہا یا رسول اللہ، اس وقت جو لباس ہوتا تھا تہمت ہوتی تھی، اوپر چادر اوڑھتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آقا یہ آپ اپنے تن کی چادر مجھے کفن کے طور پر عطا فرمائیں۔ کہا یا رسول اللہ، یہ مجھے چادر عطا دے۔ اب دیکھیں نا، محبوب علیہ السلام وصال کے بعد بھی اکثر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ اب جو محبوب نے جملے عطا فرمائے، دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے۔ جب آپ نے چادر مانگی نا اپنے کفن کے لیے، محبوب کی آنکھوں کے اندر آنسو آگے۔ محبوب نے فرمایا، اے خدیجہ، تو نے چادر مانگی ہے، لو سألتنی جلدی لآتیتکی، اے خدیجہ اگر تو میرے جسم کا چمڑا مانگتی میں وہ بھی تجھے عطا فرما دیتا۔ کیسی محبت کی مثال قائم کی، کیسی وفا کی امام الانبیاء سے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں یہ جو خوبصورت پنڈال سجا ہے، جو ایک ایک چیز سے اخلاص نظر آ رہا ہے، تو خصوصی کاوش ایک ماں کی ہے کہ جس نے یہ خوبصورت محفل سجائی۔ آئیے آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز نسخے کبریاء قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے، اور اس خوبصورت ماحول کو خوشبوئے قرآن سے معطر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد اللہ یار صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کر لیجئے، یہ کل قیامت والے دن گواہی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔